یا علی مدد پہ مجھے تھوڑا واضح کر دیں، روشنی ڈال دیں. تو یہ علی مدد کہنا بھائی یہ کوئی واجب نہیں ہے یہ علی مدد کہنا، لیکن ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اور یہ کوئی حرام یعنی واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہ کہے تو اس نے گناہ نہیں کیا ہے مثلا. لیکن قرآن میں اس کی نہی نہیں ہے، سنت میں اس کی نہی نہیں ہے، شیعہ احادیث میں اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم مدد مانگو اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے اپنی حوائج طلب کرو. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اپنے طرق سے نہیں، آپ لوگوں کی طرق سے جو صحیح حدیث ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یا علی مدد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اوکے، اب آپ آن لائن سن لیجیے بھائی، سن لیں بھائی آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اوکے. اوکے تھینک یو. اوکے، اب میرے محترم ناظرین اس کو دیکھ لیں. جماعت مخالفین انہوں نے خود نقل کیا ہے اور کئی طرق سے نقل کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، اور بہت سارے ان کے بہت بڑے اکابر نے فرمایا یہ حدیث مجرب ہے، یہ حدیث صحیح ہے. ان میں سے احمد بن حنبل ہے، ان میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء سادس، چھاپ دار التاج، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، صفحہ نمبر 103 ہے، یہ حدیث، یہ ہے حدیث نمبر ہے 29,819. یہ سند ملاحظہ فرمائیے کس سے ہے؟ ابان ابن صالح روایت کرتے ہیں. ابان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نفرت دابت احدکم او بعیره بفلات من الارض لا يرى بها احدا. اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں آپ سے بٹک جائے، آپ سے بھاگ جائے، اور آپ کو وہاں پہ کوئی نہ ملے، تو وہاں پر فلیقل، پھر وہ شخص صحرا میں آپ نہیں جانتے، پرانے زمانے میں صحرا میں گھومنا یعنی موت. اگر صحرا میں آپ جاتے ہیں نا، یا آپ کی سواری مر گئی، آپ کے پاس اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، مر گیا، ختم ہے، آپ ختم ہے. کیونکہ پھر آپ پیدل کتنے راستے جائیں گے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، ایک دن جائیں گے. تو صحرا اتنا لمبا ہوتا ہے، اس میں 1 ہفتے جانا ہوتا ہے، 1-2 ہفتے پیدل جائیں گے تبھی کوئی آبادی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر لوگ ایک 3-4 دن پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو صحرا میں اگر آپ کی سواری آپ سے بٹک گئی، یا مثلا آپ کا، یا تو انسان مر جاتا ہے، یا اگر مر نہیں گیا تو اس کا سامان ہے، وہ پھر اپنا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. اس کا جو، کیونکہ مثلا اونٹ پہ اتنا سامان تھا، اونٹ میں ہی بھاگ گیا سامان کے ساتھ، یا اونٹ مر گیا، پھر اس کو نہیں لے جا سکتے آپ واپس. یعنی خسارہ ہوتا ہے انسان کا، مالی خسارہ ہوتا ہے، یا جان بھی جا سکتی ہے. تو بہرحال اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں بٹک جائے اور وہاں پہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس طرح کہہ دیں اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان. اے اللہ کے بندو، غیبی بندوں کو بلاؤ، اللہ کے غیبی بندوں کو پکارو، میری تم معاونت کرو، پھر اس کی معاونت ہوگی، پھر اس کی مدد ہوگی. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اور یہ کس سے نقل کیا تھا؟ ابان ابن صالح سے. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 10، حدیث نمبر ہے 10,518. یہاں پہ برائدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، یہ دوسری سند کے ساتھ. اوکے، اس کی تصریح بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. برائدہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابت احدکم بارض فلات، اگر آپ کی سواری، آپ کا چارپایا جو جانور ہوتا ہے، وہ کسی صحرا میں آپ سے بٹک جائے، تو وہاں پر فلیونادے، تو وہاں پر اس طرح ندا دیا کرو، یا عباد اللہ احبسوا علی، اے اللہ کے بندے، احبسوا علی، اس کو میرے لیے پکڑ لو، میری سواری کو. فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حاضر سپاہی ہوتے ہیں، حاضر بندے ہوتے ہیں، وہ اس سواری کو آپ کے لیے پکڑ کے لائیں گے. اچھا، پھر معجم کبیر میں جلد نمبر 17، مکتبۃ ابن تیمیہ کی چاپ ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 117 میں حدیث نمبر 290 ہے، ان عتبہ ابن غزوان، تیسری سند ہے، اسانید سب مختلف.
عتبہ ابن غزوان روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذا اضل احدکم شیئا، اگر آپ کسی چیز کو کھو دیں، آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد احدکم عونا، یا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اچھا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا یار یاور وہاں پہ کوئی نہیں ہے، فَلْيَقُلْ، پس وہ یہ کہہ دے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، پکارو یہ اللہ کے بندو، اغیثونی، مجھے پناہ دے دو، میری اغاثہ کرو، مجھے پناہ دے دو، میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے، جن کو تو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی مدد کریں گے. اچھا وقد جرب ذلك، ہاں سلیمان ابن احمد الطبرانی اتنا بڑا حافظ احادیث کا، وہ کہتا ہے یہ حدیث مجرب ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، اس حدیث یہ اس کی شہادت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تجربہ کیا ہے ہم نے، ہماری مثلا کھو گئی چیزیں صحرا میں، ہم نے پکارا یا عباد اللہ اغیثونی، مدد آ گیا، تجربہ کیا ہم نے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، چاپ دار المعرفہ، چھپی ہے کتاب سنہ 2005 میں، بلے بیروت لبنان میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 959 میں، صفحہ نمبر 959، بلے 959، حدیث نمبر ہے 303، 5267، عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابة احدکم بأرض فلات فلینادی، اگر آپ کی سواری، آپ کا گھوڑا ہے، آپ کا خچر ہے، آپ کی اونٹنی ہے، کسی ایسے صحرا میں گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کسی صحرا میں گم ہو جائے، تو اس طرح پکارو، فلینادی، اس طرح پکارو، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں زمین پر جو اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ کے لیے پکڑ لیں گے. اچھا یہ کتنے سند ہو گئے، 3 سند ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ابان سے، عبداللہ ابن مسعود سے، اور ایک کون سا تھا بھائی، ایک اور سند جو طبرانی کی سند تھی، پہلی والی سند ابان ابن صالح کی ہو گئی، عبداللہ ابن مسعود کی ہو گئی، پھر عتبہ ابن غزوان کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، 3 سند. اب چوتھی سند، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ان جماعت مخالفین کے کتب میں جائیے، کتاب ہے بلے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اس میں 4 سند کے ساتھ حدیث ہے تو اس کو اس سے متواتر بنا دیا سیوطی صاحب نے، ٹھیک ہے نا. چوتھی سند لے لو، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، الجزء الحادی عشر، 11واں نمبر جلد، چھپی ہے سنہ 2003 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 181 ہے، یہاں پر عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ فی الارض سوى الحفظہ، یہ اور حدیث ہے، وہ جو حدیث تھے الفاظ اور تھے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے زمین میں ملائکہ موجود ہیں حفظہ کے علاوہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، آپ کے ساتھ 2 حافظ ملائکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلے اذ یتلقیان اچھا 2 ملائکہ ہوتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے اعمال کو جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، یا وہ آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں. اچھا اس حفظہ کے علاوہ اور بھی ملائکہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا، اس کو لکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوا ہے. فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُكُمْ أُرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَلْيُنَادُ أَعِينُونِي، بلی عباد اللہ، اگر آپ کو ایسے صحرا میں ایسی مشکل پیش آ جائے کہ آپ بالکل بے بس ہو جائیں، تو اس کو پکاریں کہ اے اللہ کے بندے میری کیا کرو، میری جو ہے ہیلپ کرو، مدد کرو. حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 بیہقی نے بھی روایت کی اور دوسروں نے، ذکرہ الہیثمی فی المجمع وعزاہ للطبرانی وقال رجال ثقات،
طبرانی نے اس سند کو معاف کیجیے گا حیثمی ابو بکر حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو طبرانی سے نسبت دیا ہے، کیونکہ کتب کے جو غیر معروف حدیث کے جو غیر معروف کتب ہوتے ہیں ان میں سخت بھی ہوتا ہے، ان میں بعض میں ایسی ہوتی ہیں کہ احادیث اس میں، اب ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ پرانے زمانے میں وہ کتب زیادہ کامل ہوا کرتے تھے، بہرحال انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ طبرانی نے اس کو روایت کی ہے اور صحیح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے، صحیح اسانید کے ساتھ اس کو بھی روایت کیا، حالانکہ اس لفظ کے ساتھ ابھی ہمارے پاس جو طبرانی ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا، اور طبرانی کے الفاظ بھی آپ نے دیکھے کہ طبرانی صاحب نے فرمایا کہ مجرب ہے۔ اب اس کے مزید جو ہے اللہ آپ کی خدمت، اللہ آپ کی بلا کرے اس کی اور تحسین و تصحیح، ملاحظہ فرمائیے الفتوحات الربانیہ علی اذکار النوویہ، تعلیف ابن علان الشافعی، ابن علان شافعی صاحب کی کتاب ہے الفتوحات الربانیہ، الفتوحات الربانیہ شرح ہے اذکار نووی صاحب کی شرح ہے۔ اچھا، مصنف کون ہے؟ علان النووی، علامہ علان الشافعی، متوفا سنہ 1057، جلد نمبر 5 اور 6، چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں بیروت لبنان میں۔ اوکے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 100 میں اپنے اذکار، کتاب اذکار میں یحییٰ بن شرف النووی جو شارح مسلم بھی ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، عالم ہیں شفافع کے، انہوں نے ایک ذکر نقل کیا ہے، ذکر یہ ہے، سند بھی مذکور ہے کہ انہوں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کہ صحرا میں آپ کی سواری گم ہو جائے تو پکارو یا عباد اللہ یا عباد اللہ، وہ آپ کی مدد کو آئیں گے۔ فرماتے ہیں قال میرک صاحب نے فرمایا، وہ ان کے بہت بڑے عالم ہوں گے، قال بعض العلماء الثقات حدیث حسن، علماء الثقات نے فرمایا حدیث حسن ہے، یحتاج الیہ المسافر، مسافر کو اس کی حاجت ہے۔ اچھا، وروي عن بعض المشايخ انه مجرب فقرن به النجح، بعض مشائخ حدیث سے مروی ہے، مثلا سلیمان ابن احمد الطبرانی نے تو خود اپنے الفاظ سے کہہ دی کہ یہ حدیث مجرب ہے، دوسروں سے بھی مروی ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے، تو تحسین کے ساتھ مقرون ہے کس بات کے؟ تجربے کا بھی مقرون ہے کہ یہ حدیث مجرب ہم نے تجربہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا جو سب سے حدیث کا سب سے بڑا حافظ ہے، تصحیح و تضعیف احادیث کا جو سب سے بڑا علامہ ہے، ان کا کون ہے؟ مثلا ذہبی صاحب ہیں، ذہبی سے بھی بڑا کون ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ وقال ابن حجر في حاشية الإيثاح وهو مجرب كما قاله الراوي، حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ یہ مجرب ہے، جس طرح راوی نے کہا کہ مجرب ہے، یہ ہم نے اس کو ترجمہ کیا مجرب ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر نے کہا، وقال الحافظ ابن حجر نے فرمایا ولحدیث عتبہ شاہد من حدیث ابن عباس، عتبہ ابن غزوان کی حدیث شاہد بنتی ہے، تقویت کرتی ہے، تصحیح کرتی ہے ابن عباس کی حدیث کو۔ وہ میں نے آپ کو عتبہ ابن غزوان کی حدیث دکھا دی ابھی کچھ پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حفظہ کے علاوہ دوسرے بھی ملائکہ ہیں، جو درختوں کے پتے بھی گرتے ہیں تو ان کو لکھتے ہیں، تو اگر آپ کوئی پرابلم ہو زمین پہ تو ان کو بلا دو، فلیدن یا عباد اللہ عینونی، هذا حدیث حسن الاسناد۔ حافظ ابن حجر نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن آپ کو پتہ ہے کہ حجت ہوتا ہے جماعت مخالفین کے پاس۔ اچھا، اور پھر اسی کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائے، صفحہ نمبر 102 میں، اچھا ملاحظہ فرمائیے کہ قلت، نووی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، حکا لی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، نووی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک بہت بڑے شیخ تھے، استاد تھے، انہوں نے مجھے علم حدیث کے استاد تھے، انہوں نے مجھے حکایت کی، کیا حکایت کی انہوں نے؟ انفلتت له دابۃ اظنها بغلہ، ان کا ایک چارپا جانور بھاگ گیا، بھائی ان سے دور ہو گیا، میں سوچتا ہوں کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ وہ خچر تھا، ایک خچر تھا، وكان يعرف هذا الحديث، اور وہ جو ہمارے استاد تھے ان کو یہ حدیث یاد تھی۔ اچھا، فقاله، بس اسی حدیث کو اس نے، اسی حدیث کے الفاظ پہ اس نے کیا عمل کیا، احبسوا عباد اللہ، احبسوا عباد اللہ، اس کو پکڑ لو یا عباد اللہ، اس طرح اس نے پکارا، فحبسه اللہ علیہم فی الحال، اسی وقت اس دابا جو تھا، خچر جو تھا، اس کو روکا گیا وہ۔ وکنت انا مرة مع جماعة، پھر نووی صاحب خود فرماتے ہیں، یحییٰ بن شرف النووی بہت بڑے محدث ہیں، اور صحیح مسلم کے سب سے
جو مشہور معروف اور مورد اعتماد شرح لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے نووی صاحب نے. وكنت انا مرة مع جماعة, اور ایک دفعہ میں ایک گروپ کے ساتھ تھا. فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها, ہم ایک جماعت کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک جانور ہمارا جو ہے بھاگ گیا بھائی, کوئی اس کو اب روک نہیں سکتا, روک کوئی نہیں سکتا اس کو روکنے والا, سب لوگ عاجز ہو گئے بھائی کہ اس کو واپس لے کے آئے. فقلته, تو میں نے یہی ذکر پڑھی ہے, فوقحت فی الحال بغیر سبب سوا هذا الكلام. نووی صاحب فرماتے ہیں تو اسی وقت جو ہی میں نے ذکر پڑھی آئی تو اسی وقت یہ جانور رک گئی ہے, اور کوئی سبب نہیں تھا, کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا, کوئی اور معنی نہیں بنا کہ کیوں رکا ہے سوائے میرے کلام کے جو میں نے ذکر پڑھا. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا عباد اللہ احبسوا, غیر اللہ سے میں نے مدد مانگی. ملاحظہ فرمائیے, یہ حلیت الابرار وشعار الاخیار المعروف باذکار النوویہ, تالیف یحییٰ بن شرف النووی, متوفى سنہ 676, کتاب چھپی ہے سنہ 1971 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں, اسی بات کو انہی کی کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا, باب ما یقول اذا انفلتت دابته, کون سی ذکر پڑھیں آپ جب آپ کی جو جانور آپ سے کھو جائے. ٹھیک ہے نا, پھر یہ روایت اپنی نقل کرتے ہیں, وہی باتیں جو میں نے اس کتاب سے نقل کی ہے. وکنت انا مرة مع جماعة, وہی کہ میرے استاد نے بھی یہ تجربہ کیا, میں نے بھی یہ تجربہ کیا, ہم سفر میں تھے, وہی جو بھی باتیں میں نے نقل کی نا نووی صاحب کی کتاب الاذکار میں موجود ہے. اچھا, اور اسی حدیث کو روایت کیا ہے جناب السخاوی نے, حافظ ابو الخیر محمد ابن عبد الرحمن السخاوی نے اپنے کتاب الابتحاج میں, الابتحاج باذکار المسافر الحاج, جو انسان حج کے لیے سفر میں جاتا ہے تو اس کے لیے کون سے اذکار مستحب ہیں, جلد نمبر 1 چھپی ہے کتاب دارالکتب الغربی مصر میں, یہاں پہ صفحہ نمبر 38 میں, فقد الضالہ مما هو مجرب بیقین, اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو واپس کیسے پاؤ, کیسے اس کی جستجو کرو, اس کو آپ کے ہاتھ میں لگے, یہ یقین کے ساتھ مجرب ہے. پھر وہی عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو نقل کرتے ہیں, پھر دوسری حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کے بعد, بلے فإن للہ حاضر اخرجہ الطبرانی, لا بلے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں. اچھا, وقال عتبہ وله شاهد عند البزاز بسند حسن عن ابن عباس, کہتے ہیں یہ سب احادیث میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے, لیکن ابن عباس کی جو حدیث ہے مسند بزاز میں, وہ حدیث حسن ہے, تو اس نے بھی 3-4 طرق سے اس حدیث کا ذکر کیا, پر فرمایا کہ ابن عباس والی حدیث جو ہے حسن ہے. تو فی نفسی حسن ہے, اگر فی نفسی حسن ہے شواہد کے ساتھ کہ اور کہ دوسرے طرق سے یہی مطلب دوسری حدیث میں موجود ہے, وہ تو بالکل بلا شک بلا رائب صحت کے درجے تک اس کی تقویت ہو جاتی ہے. یا عباد اللہ اعینو, وہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا.